أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير ما زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی امیلی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و برائی، ہر اچھی صفات اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو تنے تنہا تمام دنیا والوں کا خالق ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نبی جس کی محبت عین الایمان ہے، وہ نبی جس کے فرامین و ارشادات عین الاسلام ہیں، وہ نبی جن کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ نبی جو یتیمی کی حالت میں بیوہ عورت کے بطن سے پیدا ہونے کے باوجود امام الانبیاء کا لقب پایا، وہ نبی جن پر ایک بار درود بھیجنے والا اللہ کے 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، سامعات کریمات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ اے تاجرو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس ٹاپک میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ صرف خطاب تاجروں سے ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خطاب گرچہ یہاں پہ تاجروں کا ہے یا تاجروں کا نام لیا گیا ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، دنیا انسانیت کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے کہ مؤمنین کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے علاقے جو ایک آنند کا علاقہ ہے، وہاں بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، اور وہاں کچھ مسائل کے پیش نظر شاید ان کو وہاں سے خالی کرایا جا رہا ہے یا نکالا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا ان تاجروں سے جو لوگ تجارت کرتے ہیں، تو ہم سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
اور ہم لوگ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں۔ میں اپنے عنوان کی وضاحت کرنے سے قبل ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو بھی رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، روزی کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، تگادو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اس شعر میں ایک پیغام ہے۔ اللہ تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو بھی پتھر میں، اللہ تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو بھی پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کی چکر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کی چکر میں، اڑ جا آسماں میں، اڑ جا آسماں میں یا غوطہ لگا سمندر میں، اڑ جا آسماں میں یا غوطہ لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوگا تیرے مقدر میں۔ محترم سامعین و سامعات کریمات، میں انشاءاللہ اس حوالے سے چند بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اگر انسان پہ کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، اگر انسان پہ کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اگر انسان کو آزمایا جاتا ہے، اگر انسان پہ کوئی تکلیفیں آتی ہیں، تو ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ میں مخاطب ہوں مومن سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کو، شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو ایک راہ دکھایا ہے۔ ہر امور پہ اور ہر راستے پہ اور ہر قدم پہ شریعت اسلامیہ نے اپنے متبعین کی، اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو میں بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ایک مومن پہ مصیبتیں آتی ہیں، جب کسی انسان پہ پریشانی آتی ہیں، تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، وہ اس وقت کیا کرے؟ در در بھٹکنا شروع کر دے، ادھر ادھر کے چکر لگانے شروع کر دیں، یا پھر طرح طرح کے وظائف کا اہتمام کرنا شروع کرے؟ نہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر انسان پہ کوئی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو انسان کو چاہیے، ایمان والوں کو اور مومن کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن تھامے رکھے، وہ صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور وہ صبر کریں، اللہ رب العالمین پہ توکل کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو پیغام دیا ہے، ایمان والوں کو یہ عمدہ پیغام دیا ہے کہ ہم ہر انسان کو آزمائیں گے، ہر انسان کی آزمائش ہوگی۔ اللہ رب العالمین کسی کو آزمائے گا بھوکا رکھ کر کے، اللہ رب العالمین کسی کو آزمائے گا ڈر دے کر کے، اللہ رب العالمین کسی کی جان لے کر کے آزمائے گا، اللہ رب العالمین کسی کو پھلوں میں کمی کر کے آزمائے گا، یعنی اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو آزمائے گا، اور کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ معلوم چلا کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا، اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے گا، اللہ رب العالمین ہمارا ٹیسٹ لے گا، اور وہ ٹیسٹ لینے کا طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ آئیے، وقت کم ہے، بہت ساری باتیں ہیں، میں مختصر طور پر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، جب ہمیں کوئی مصیبت ہو، جب ہمیں کوئی پریشانی ہو، جب ہم پہ کوئی آزمائش آئے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی کو اختیار کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت کو، اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لاتے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے، اللہ رب العالمین کی پرہیزی اختیار کرتے، تو ہم اس پہ آسمان و زمین کے برکات کو کھول دیتے۔
ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم میں سے ہر شخص پریشان حال ہے، کسی کے پاس روزی نہیں ہے، کوئی کام کے چکر میں پریشان ہے، ہر ناحیے سے پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو آسانی کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جو اللہ کی خشیت، جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یہی نہیں بلکہ اور آگے کہتا ہے کہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہمیں وہاں سے رزق مل سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین متقیوں کے لیے وہ رزق کا انتظام کیا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی نکالے گا اور اسے بہتر جگہوں سے رزق بھی دے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو شخص بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے ہر معاملات میں آسانی پیدا کر کے اس کے لیے بہتری کا راستہ نکال دیتا ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایمان والوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، ایمان والوں پہ کوئی پریشانی آتی ہے، اگر ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے تو کردار کیا ہونا چاہیے؟ کردار یہ ہونا چاہیے کہ توبہ استغفار کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائیں۔ اگر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے تو کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تم پہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں آتی ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، تمہارے کردار کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آتی ہے تو تمہارے اعمال اور کردار اور تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جی توبہ استغفار کی فضیلت میں ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے قوم والے سے کہیے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر آج کوئی شخص پریشان ہے اولاد کے لیے، چاہیے کہ استغفار کرے۔ اگر آج کوئی شخص پریشان ہے مال و دولت کے لیے، چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ اگر آج کوئی شخص کہ کوئی نوکری نہیں لگ رہی ہے، جاب نہیں لگ رہا ہے، کہ چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ اگر آج کوئی شخص پریشان ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو بھی اس سے استغفار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی فضیلت میں کہتا ہے کہ ہم اسے مال دیں گے، اولاد دیں گے اور اس کے لیے نہریں جاری کر دیں گے، باغات دیں گے۔ تو یہ فضائل ہیں استغفار کے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں استغفار کی فضیلت میں۔ یہ اس واقعہ کی جو ہے بعض علماء نے اس کو تذکرہ کیا لیکن صحیح سند نہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ ایک واقعہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ سفر پہ تھے تو رات کا وقت ہوا تو مسجد میں جا کر کے جو ہے قیام کرنے کا ارادہ کیا اور مسجد میں جا کر کے جو ہے قیام کرنے کے لیے لیٹ گئے یا آرام کرنے لگے۔ تو جو مسجد کا خادم تھا یا جو مسجد کا ذمہ دار تھا وہ انہیں مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ آپ مسجد میں آرام نہیں کر سکتے ہیں، رات میں سو نہیں سکتے ہیں۔ بہر کے پھر باہر نکل کے صحن میں بیٹھنے کی کوشش کی لیکن وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ تو ایک خباز، جسے عربی زبان میں خباز کہا جاتا ہے، یعنی روٹی بنانے والا، تو روٹی بنانے والا یہ واقعہ دیکھ رہا تھا، یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کس سے؟ امام احمد بن حنبل سے کہ حضرت آئیے آپ میرے یہاں چلیے، آپ میرے مہمان ہوں گے اور میں آپ کی ضیافت کروں گا، آپ کا میزبان ہوں گا۔ بہرکیف امام احمد بن حنبل ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ خباز روٹی بنانے والا امام احمد بن حنبل کو وہ جگہ دے دیتا ہے، ان کو لٹا دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ آرام کیجئے، اور وہ اپنے کام میں بزی ہو جاتا ہے، کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ خباز روٹی بنانے والا تھا تو وہ آٹا گوندتا ہے اور اپنے زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ
توبہ استغفر اللہ اور اس طریقے کے کلمات یعنی کہ توبہ استغفار کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے اور وہ آٹا بھی گوندھ رہا ہے، اس کے زبان سے توبہ استغفار کے کلمات بھی جاری ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے امام تھے، ان کو فضائل معلوم ہیں، پھر بھی وہ امتحان لیتے اور پوچھتے ہیں کہ بتا جب یہ عمل جو کر رہے ہو، توبہ استغفار کے جو اہتمام کر رہے ہو، کیا اس کا کچھ فائدہ بھی حاصل ہوا ہے، اس کی کچھ فضیلت ملی ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے استغفار اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا شروع کیا ہے، وقت سے میرے یہاں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، سوائے ایک دعا کی جو میری قبول نہیں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے بتاؤ وہ کون سی دعا جو قبول نہیں ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں، لیکن میری ملاقات ان سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو گئی اور میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ محترم سامعین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب استغفار کو لازم پکڑیں، استغفار کرتے رہا کریں۔ اگر کوئی مصیبتیں آتی ہیں کسی اور کو بلا بھلا نہ کہیں، کسی اور کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے اندر کی کمیاں کو دور کریں۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمیاں ہیں تو اس کو نکال پھینکیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں، روئیں، گر گرائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسان کرے گا۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی مصیبتیں آئیں، پریشانی آتی ہیں تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمیں ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جی آج اگر ہمارا دل نہیں لگتا ہے تو ہم موبائل اٹھاتے ہیں اور گانا سننا، فلمیں دیکھنا اور سیریلیں دیکھنا وغیرہ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے۔ دل کو اگر دل بے چین ہے تو ہم اس کی سکون جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹی وی ہے یا ہمارا موبائل ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کو اطمینان ملے، چین و سکون ملے، تو تم ذکر و اذکار کرو اللہ رب العالمین کا۔ یقیناً ذکر و اذکار میں ہی چین و سکون ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر چین و سکون چاہیے تو ذکر و اذکار کیجئے۔ ذکر و اذکار کی بہت ساری صورتیں ہیں، قرآن کی تلاوت کیجئے، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طریقے کے الفاظ کہیے تو انشاءاللہ آپ کے دلوں کو سکون ملے گا۔ آئیے یہاں پہ بھی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اگر ہمارا کوئی پریشانی ہے، اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آزمائش ہو رہی ہے، تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا خوب ورد کریں، انشاءاللہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ عوف بن مالک کا واقعہ ہے۔ وہ عوف بن مالک کا بیٹا کسی مشرک کے ہاتھ قیدی ہو گیا، اور اس وقت ان کی حالات بہت ہی نازک تھی، یعنی کہ ان کی یہاں فاقہ کشی تھی اور ان کے معاملات اچھے نہیں تھے، اور ان کا جوان بیٹا قیدی ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے میرے ساتھ۔ تو میں مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ اس حدیث کو بھی بعض لوگوں نے بیان کیا ہے اور مفسرین نے بیان کیا، علماء نے بیان کیا ہے، لیکن اس کا جو سند ہے یہ حسن درجے تک پہنچتا ہے۔ تو وہ اپنا معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرو، ورد کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی ماں سے بھی کہا گیا، یا یہ کہا گیا کہ گھر والے سب مل کر کے جو ہے اس دعا یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا بیٹا صحیح سالم، بلکہ بیٹا ہی نہیں بلکہ اونٹ پہ لدا ہوا ساز و سامان لے کر کے گھر آ جاتا ہے۔ وہ عوف بن مالک جو کہ مجبور تھے، غریب تھے، مسکین تھے، لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا تو آیا ہے
اور اپنے ساتھ مشرک کا اونٹ بھی لے کے آیا ہے، اس پہ لدا ہوا ساز و سامان بھی ہے، اب بتائیں میں اس اونٹ کا کیا کروں، اس سامان کا کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو۔ تو یہ فضیلت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی۔ تو ہم سب پہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیفیں آتی ہے، تو ہم سب کو بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ایک اصول اور آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے اچھی زندگی گزاریں، ہم سب کی تمنا ہوتی ہے کہ چین و سکون والی زندگی گزارے، ہم سب کی تمنا ہوتی ہے کہ خوشگوار و خوشحال زندگی گزارے، اور کوئی مصیبتیں کوئی پریشانی نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کریں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو ہم اسے بہتر زندگی، اچھی زندگی، خوشحال خوشگوار والی زندگی عطا کرتے ہیں، اور دنیا میں انہیں بہتر اور خوشحال و خوشگوار زندگی ملتی ہے، اور آخرت میں اس کا جو جزا ہے اور اس کا جو اجر ہے آخرت میں الگ ہے۔ لیکن دنیا میں نیک اعمال کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ ہمیں خوشحال و خوشگوار زندگی ملے گی۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں، اور ہم سب اپنے اندر اس بات کو لازم رکھیں، یا اس بات کا ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ جی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے، ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر اس بات کا احساس ہونا چاہیے اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو انشاءاللہ اس مصیبت کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گا، ہمارے گناہوں کو دھل دے گا اور ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک اہم اصول جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، آزمائش آئے، اور آزمائش ہو یا نہ ہو، ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی ایک بڑی صفت ہے، اور دعا، درس میں تفصیلی بات آئی تھی دعا کے تعلق سے، لیکن دعا کو عبادت بھی کہا گیا ہے، تو ہمیں دعا کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے، مزاروں درگاہوں کا چکر لگانے کے بجائے، وظائف کا اہتمام کرنے کے بجائے، آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آئیں، سجدہ کریں اور دعا کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو سنے گا، لیکن وہ جذبہ دیکھیے، آپ مانگیے تو صحیح، اللہ رب العالمین ہمیشہ دینے کو تیار ہے، لیکن ہم مانگتے کہاں ہیں؟ ہمارے پاس وقت کہاں ہے اللہ کے سامنے آ کر کے حاضری دینے کی؟ ہم تو کامیابی بازاروں میں تلاش کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں بازار میں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، کامیابی چاہتے ہیں تو آپ محنت کیجئے بازار میں، کامیابی ملے گی آپ کو مسجد میں۔ جی ہر دن مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، دن میں 5 مرتبہ پکارتا ہے، یعنی کہ 10 مرتبہ یہ مؤذن پکارتا ہے، اور ہمارے کانوں تک آواز جاتی ہے، ہم اپنے کاموں میں، اپنے مشغولیات میں مشغول ہوتے ہیں، دکانوں پہ مصروف ہوتے ہیں، مؤذن پکارتا ہے آئیے، کامیابی چاہیے تو نماز پڑھیے، کامیابی چاہیے تو مسجد میں آئیے، کامیابی چاہیے تو سجدہ کیجیے، کامیابی چاہیے تو اللہ کے سامنے روئیے، گر گرائیے۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونے کا وقت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو رو رو کر کے اپنے معاملات کی سناتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اپنے معاملات کو پیش کرتے ہیں، لیکن اگر یہی آنسو جو لوگوں کے سامنے گراتے ہیں، اگر اللہ کے سامنے آپ کے ایک آنسو گر گئے تو یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اگر کوئی بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، بہت زیادہ قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارتا ہے
تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں بغیر کسی واسطے کے۔ یہاں پہ ایک نقطہ اگر بیان کر دوں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، دعاؤں کو اوپر پہنچانے کے لیے ہمیں کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آدمی پہنچائے وسیلہ وہاں اختیار کرتا ہے جہاں بلندی ہوتی ہے، جہاں آدمی پہنچ نہیں پاتا ہے۔ مثلا یہ مائک ہم نے اس لیے لیا ہے کہ میری آواز دور تک جائے۔ اس مائک کو لینے کی وجہ کیا ہے کہ آواز دور تک جائے، ورنہ اگر اس مائک کی آواز دور تک نہیں جائے گی تو ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ پکارتا ہے تو ہم اس کے سہے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو جب وہ بھی کوئی بھی پکارتا ہے تو ہم اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ وسیلے کی ضرورت ہے تو یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں کے ہر دعاؤں کو سننے والا ہے بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے۔ اور آپ لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں، بہت ساری دعائیں ہیں اس تعلق سے، اللہم انی اسألک، یعنی کہ بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ جو ہے دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں، جو رزق کی فراوانی کے لیے ہے، پریشانیوں سے نجات کے لیے ہے، اس طریقے سے غموں کو دور کرنے کے لیے ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ اور ایک آخری اصول جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، نماز کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں۔ اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیفیں آئیں، کوئی آزمائش ہو، تو چاہیے کہ نماز کے خصوصی اہتمام کریں۔ نماز جو فرض نماز ہے وہ تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ اپنے مسلمان ہونے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اسلام کا جو سب سے بڑا رکن توحید کے بعد جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو لازم ہے ہم پہ کہ ہم نماز کی ادائیگی کریں۔ نماز کے بغیر ہم مسلمان کی زندگی ہے ہی نہیں، ادھوری ہے، ناقص ہے۔ تو ہمیں نماز تو پڑھنا ہے، لیکن میں جس نماز کی بات کر رہا ہوں وہ نفل کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھیں گے تو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی فوراً بھاگ کے آتے تھے مسجد میں اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین سے صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقین اللہ رب العالمین جو ہے بہت زیادہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور ان کی مدد کرنے والا ہے۔ اب آئیے ایک واقعہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دیکھیے، میں نے آج 2-3 واقعات اس لیے پیش کیے تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے، سمجھنے کو ملے اور بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ واقعہ کو بھی ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جو دمشق سے زیدان، جس طریقے سے ابھی ہمارے یہاں یہ رکشے وغیرہ چلتے ہیں، آٹو وغیرہ چلتی ہے، تو ان کا دمشق سے زیدان جاتے تھے، خچر پہ سواری کو سوار کرتے، زیدان جاتے اور زیدان سے دمشق سے آتے۔ تو وہ غریب آدمی اپنا ایک واقعہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہو گیا اور ایک آدمی سوار ہوا، اور وہ جب میں چلنے لگا اس کو لے کر کے تو وہ مجھ سے کہا کہ تم اس راستے سے نہیں بلکہ اس راستے سے چلو۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ راستے سے ہمیشہ جاتا ہوں اور یہ راستہ زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتا نہیں، یہ راستہ زیادہ قریب ہے اور تمہیں اسی راستے سے جانا ہے۔ بہرکیف وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ میں چلا، جب آگے چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کھائی ہے اور وہاں بہت سارے لاش پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہیں پہ وہ کہتا ہے کہ رک جاؤ۔ تو جیسے ہی میں رکا، وہ حملہ کر دیا مجھ پہ، چھری سے یا کسی بھی چیز سے حملہ کر دیا۔ میں بھاگنے لگا، میں بھاگ رہا ہوں آگے، وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں اسے اللہ کا خوف دلا رہا ہوں، اللہ کا تقوی یاد کرا رہا ہوں، لیکن کچھ بھی اسے فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میرا ساز و سامان لے لو، میرا جتنی بھی جو چیزیں ہیں، خچر ہیں، وہ چیزیں سب لے لو، لیکن میری جان کو تو بخش دو۔ وہ کہتا وہ تو میرا ہے ہی، لیکن میں تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گا، تمہیں قتل ہی کروں گا۔ تو پھر وہ غریب آدمی اس کے سامنے رک کر کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، قتل کر دینا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، جلدی سے اپنی 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ اب وہ آدمی ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ڈر خوف ہو تو ہماری زبان سے آواز تک نہیں نکلتی ہے۔ وہی معاملہ ان کا بھی تھا، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ نماز کی حالت میں ہے،
لیکن کوئی آیت ان کی زبان پہ نہیں آتی، اس کی تلاوت کرے. وہ کہتا اچانک سے ایک آیت آتی امن یجیب مضطرا اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ یہ آیت میری زبان پہ آتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ وادی کے اسی کھائی سے ایک آدمی آتا ہے، گھڑ سوار آتا ہے، نمودار ہوتا ہے، نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے اور اس نیزے کو اس آدمی کو چبا دیتا ہے جو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا. یعنی کہ اس آدمی کا قتل کر دیتا ہے جو اس آدمی کو، غریب آدمی کو قتل کرنے کے لیے کھڑا تھا. وہ آدمی سوال کرتا بتاؤ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میں وہ ہوں جو اس کے بارگاہ میں اگر کوئی اسے پکارتا ہے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، مجھے اللہ رب العالمین جانب سے بھیجا گیا ہے. تو یہ اس طرح کا واقعہ ہے. تو معلوم یہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے نماز کے ذریعے مدد طلب کریں. وقت ختم ہو گیا ہے، میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ مومن کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. مومن کی صفات ہے، مومن نا امید نہیں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا امیدی کفر ہے. تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جن کے معاملات ابھی آنند میں چل رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، جذبے سے کام لیں، تسلی سے کام لیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور توکل رکھیں. اگر میں توکل کی بات کروں تو جو رب اللہ رب العالمین، جو اللہ اپنے پیارے حبیب اپنے خلیل اللہ کو آگ میں تقریباً 40 دن تک جو ہے محفوظ رکھ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی بہتر راستہ نکال سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا توکل اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا جو ایمان اللہ پہ مکمل ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایمان کی پختگی ہونی چاہیے اور ہم اللہ رب العالمین پہ توکل کریں. جس طریقے سے ابراہیم نے اپنے رب پہ توکل کیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلا پائی، تو آج اللہ رب العالمین بھی ہمارے لیے راستہ نکالے گا. آپ دیکھ لیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تک رہیں، دعا کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کی دعا کو سن لیا اور ان کو باہر نکال دیا. بہت سارے بے شمار واقعہ ہے. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم سب سنے ہوں گے ہجرت کا واقعہ، اور اس ہجرت کے واقعے میں عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. سب تجارت کرتے ہیں نا، اور تاجر کا ہی مسئلہ ہے. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کیجیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، مدینہ آتے ہیں. تمام چیزوں کو مکہ والے چھین لیتے ہیں. مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں. تمام چیزوں کو چھین لیتے ہیں. وہ تنے تنہا اکیلے مکہ آئے ہیں. مکہ سے نکلے تمام چیزوں کو لے کر کے، بیوی بچے ساز و سامان کو لے کر کے نکلتے ہیں، لیکن سب چھین لیتے ہیں. تنے تنہا مدینہ پہنچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو ان کا مواخات یعنی بھائی چارگی، جب مہاجر یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے تو جو مدینہ کے جو لوگ انصار تھے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بھائی چارگی کروا دیا کرتے تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو. تو ان کا مواخات بھائی چارگی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کروا دیتے ہیں. جن سے؟ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. اور وہ اس وقت کے سب سے زیادہ مالدار تھے. جب ان کا مواخات عبد الرحمن بن عوف کا مواخات بھائی چارگی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن بن عوف، اے میرے بھائی، میں اس مدینہ کا سب سے زیادہ مالدار ہوں. میرے پاس 2 بیویاں ہیں. میں اپنے مالوں میں سے تمام مالوں کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں. آدھا مال تم لے لو، آدھا مال میں لے لیتا ہوں. میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جس کو تم پسند کرو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم بعد میں سے شادی کر لینا. عبد الرحمن بن عوف کو جب یہ معاملہ پیش کیا، عبد الرحمن بن عوف قربان جائیے، عبرت حاصل کیجئے. اگر لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی تباہ ہو جاتی ہے، برباد کوئی بات نہیں ہے. اللہ پہ توکل ہے تو اللہ پہ بھروسہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو لوٹا دے گا. عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بھائی، اللہ رب العالمین تجھے اور ترقی دے، مزید برکت دے، تو مجھے بازار کا راستہ دکھلا دے. عبد الرحمن بن عوف کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں. بازار جاتے ہیں، تھوڑے سے جو ہے قیمت پہ جو ہے وہ خرید و فروخت شروع کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ مدینہ کے سب سے امیر اور مالدار صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف ہوتے ہیں. محترم سامعین کرام،
وقت ختم ہو گیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تمام لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے, ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ اگر ہمارا توکل اللہ رب العالمین پہ ہے, اگر ہم اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں کبھی ضائع برباد نہیں کرے گا. آپ دیکھیے چڑیوں کو, چڑیا صبح خالی پیٹ نکلتی ہے, شام کو جب واپس آتا ہے, شام کو جب لوٹتا ہے تو بھر پیٹ اور مطلب شراب ہو کر کے, شک و شرم ہو کر کے جو ہے وہ لوٹتا ہے, وہ بھر پیٹ لوٹتا ہے, مطلب آسودہ ہو کر کے لوٹتا ہے. تو ہم تمام لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے, یہ مومن کی صفت مایوس نہیں ہے. مومن کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا ہے, اور نا امیدی مومن کے لیے کفر ہے. بس ایک شعر میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ دل نا امید تو نہیں, دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام, لمبی ہے غم کی شام, شام ہی تو ہے. محترم سامعین کرام, یہ واقعات جو بھی ہیں انشاءاللہ ختم ہو جانی ہیں, ہمارے لیے بہتر راستے نکلیں گے, لیکن ہمارا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے, ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے, ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. جو بھی معاملات آئے ہیں ہم سب اس پہ غور و خوض کریں اور اس پہ دیکھیں, اور جو لوگ بھی وہاں بھی کسی طریقے کے خیر کا کام کر چکے ہیں, بہتری کام کر چکے ہیں, اللہ کے راہ کے لیے کر چکے ہیں, تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اللہ کی راہ کے لیے مسجد بنوائی ہے, آپ نے اللہ کے راہ کے لیے وہاں نیک کام کیے ہیں, اچھے کام کیے ہیں, تو اس کے بدلہ آپ کو اللہ رب العالمین دے گا. آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ پہ توکل رکھیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنا دے, ہم تمام لوگوں کو پکا سچا نمازی بنا دے. ہم سب یا اللہ بے گناہ, ہم سب گناہگار ہیں یا اللہ, ہم سب قصوروار ہیں. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو توبہ استغفار کرنے والا بنا دے. ہم تمام لوگوں کو توکل اور مضبوط ایمان والا بنا دے. اور ہم تمام لوگ جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پہ, جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. تقبل رب العالمین.